اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. مخلوق تو سب اللہ کی ہے، اللہ ہی نے سب کو بنایا ہے، اللہ ہی سب کو سنبھالتے ہیں، جب تک چاہتے ہیں باقی رکھتے ہیں، جب چاہتے ہیں ختم کرتے ہیں. لیکن اللہ تعالیٰ نے سب کو ایک حیثیت، ایک مقام اور ایک مرتبہ نہیں دیا. انسان کو اللہ تعالیٰ نے جتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں دی ہیں، جتنے کمالات سے نوازا ہے، اتنی صلاحیتیں اور کسی مخلوق کو نہیں دی. انسان کی برابری فرشتے بھی نہیں کر سکتے. شرط یہ ہے کہ انسان انسان بنے. دو موقع ہیں جہاں اللہ تعالیٰ نے فرشتوں اور انسانوں کا فرق دکھایا ہے. ایک موقع جب حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا، فرشتوں کو ذرا فکر تھی کہ کیا بن رہا ہے، کیسی مخلوق بن رہی ہے. اور اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اپنا منصوبہ دکھا بھی دیا تھا. اپنے علم کا وہ حصہ فرشتوں کو دکھا دیا. تو فرشتوں نے دیکھا کچھ لوگ مسجدوں میں بیٹھے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، تو ہم نہیں کرتے. ٹھیک ہے، تو ہونی چاہیے. فرشتے بھی چاہے سب نیک شریف، وہ اللہ کی نافرمانی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے. تو فرمانبرداری دیکھ کر انہیں کوئی تعجب بھی نہیں ہوئی، تو ہونی چاہیے. انہوں نے دیکھا کچھ لوگ ایسے ہیں جو شراب خانوں میں بیٹھے ہیں، جو اللہ کی نافرمانی کر رہے ہیں، جو گالیاں بک رہے ہیں، جو جھگڑا کر رہے ہیں، جو ایک دوسرے کو مار رہے ہیں، کاٹ رہے ہیں. فرشتے کو بولا کہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ تو فرشتوں کو اللہ نے انسانی زندگی کا ایک ہی پہلو نہیں دکھایا تھا، پوری تصویر دکھائی تھی. لیکن جو نیکی کا پہلو ہے وہ ان کے لیے کوئی حیرت کی چیز نہیں تھی، کیونکہ وہ خود نہیں تھے. وہ جانتے تھے کہ بندوں کو اللہ کا کہنا ماننا چاہیے. ان کو حیرت ہوئی ایسی مخلوق جو نافرمانی کرے، اور اس سے اللہ اتنے اہتمام سے بنا رہے اور کہہ رہے وہ مخلوق زمین میں میری خلیفہ ہوگی. وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا وَإِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً. اللہ نے فرشتوں سے کہا، اللہ کہتے ہیں تمہارے رب نے فرشتوں سے کہا میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں. تو فرشتوں نے کہا اللہ ایسی مخلوق بنائیں گے، تجعل فیہا من یفسد فیہا ویسفک الدماء. یہ ایک تصویر ہے. آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو زمین میں فساد برپا کرے، خون بہائے. بچوں خاموش بیٹھو، بچوں پیچھے خاموش بیٹھو. اور ویسے بھی اب ان کا کوئی کام نہیں رہ گیا، ان کو گھر بھیج دیجیے. تو بڑوں کا کام ہے نا، نماز پڑھ چکے وہ بس کافی. تو فرشتوں نے کہا آپ ایسی مخلوق بنائیں گے جو خوریزی کریں گے، زمین میں فساد برپا کریں گے. قال انی اعلم ما لا تعلمون. اللہ نے کہا اس کی مصلحت مجھے معلوم ہے، تمہیں نہیں معلوم. خاموش ہو گئے. ٹھیک ہے نا، آپ نے تو خود ہی ہمیں دکھایا تو ہم نے ڈرتے ڈرتے یہ پوچھ لیا، ورنہ ہماری کیا ہمت ہے کہ ہم آپ سے کوئی سوال کریں.
اعتراض کرنا تو دور کی بات ہے، ہم تو سوال بھی نہیں کر سکتے. تو اللہ نے فرشتوں کو مکمل تصویر دکھائی تھی انسانوں کی، اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے. تو ان کو یہ لگا اچھے بھی ہوں گے برے بھی ہوں گے، ہونے چاہیے اچھے، وہ تو ہم ہیں پہلے سے. تو ایسی بنانے کی کیا ضرورت ہے جو برے بھی ہوں گے؟ اللہ نے کہا مجھے مسئلہ معلوم ہے، اس کو فرشتوں کو بتلائیں گی. مسئلہ یہ تھی کہ اللہ ایسی مخلوق بنا رہے تھے جس کو چھوڑ دی جائے، جس کو موقع دیا جائے، جو اپنی مرضی سے اللہ کا کہنا مانے. دیکھیں ٹرین کا ڈرائیور اپنی گاڑی کو نہ دائیں طرف موڑتا ہے نہ بائیں طرف موڑتا ہے، یہ اس کا کمان ہے، وہ موڑ نہیں سکتا. اس میں اسٹیئرنگ نہیں ہوتی، وہ تو لائن میں جدھر لائن کو گھما دیتا ہے وہ گاڑی خود بخود ادھر ہی گھوم جاتی. بالکل یہی حال فرشتوں کا ہے، وہ اپنے کو کہیں طرح موڑ ہی نہیں سکتے. اللہ ان کی لائن کو جدھر گھما دیتے ہیں وہ بخود ادھر گھوم جاتے ہیں. اس لیے اگر ٹرین غلط راستے پر غلط روٹ پر جائے تو غلطی کس کی ہوگی؟ ڈرائیور کی یا لائن مین کی؟ ڈرائیور کی غلطی نہیں ہوگی. اسی لیے ٹرین کی لائن پر سگنل تو ہوتے ہیں، چلو رکو. جنکشن پر لائن چینج کرنے کا انتظام ہوتا ہے، کہیں بورڈ نہیں ہوتا، ون وے ٹرافک، نو رائٹ ٹرن، نو لیفٹ ٹرن، کہیں دیکھا ہے؟ ان کے لیے یہ آگامی نہیں ہے، ایک ہی لائن ہے، یہاں دائیں نہیں ہو سکتے، یہاں بائیں نہیں ہو سکتے. اس شریعت کی ان کو ضرورت نہیں ہے، شریعت قانون کو کہتے ہیں. اس شریعت کی ٹرین کے ڈرائیور کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ وہ بیچارہ لیفٹ ٹرن رائٹ ٹرن لینا بھی چاہے تو نہیں لے سکتا. اس شریعت کی کسی ضرورت نہیں ہے. بس والے کو، کار والے کو، ٹرک والے کو، وہ اگر مڑ گیا غلط جگہ، نو رائٹ ٹرن لکھا ہوا تھا اس رائٹ ٹرن نہیں لکھا، کیوں مڑا؟ کیوں؟ اس لیے کہ اس کے پاس اسٹیئرنگ ہے، یہ اپنی گاڑی کو گھما سکتا ہے، موڑ سکتا ہے. تو فرشتوں کو اللہ نے ایسا بنایا کہ وہ اللہ کی مرضی کے خلاف کوئی کام کر ہی نہیں سکتے. جس کام میں اللہ نے ان کو لگا دیا، زمین کی خدمت پہ لگا دیا تو زمین کی خدمت کر رہے ہیں، آسمان کی خدمت میں لگا دیا تو آسمان کی خدمت کر رہے ہیں، ہواؤں پر لگا دیا تو ہواؤں کی خدمت کر رہے ہیں، پہاڑوں کو سنبھالنے میں لگا دیا تو پہاڑوں کو سنبھال رہے ہیں. جاؤ فلاں علاقے والوں کو ہماری رحمتیں پہنچا دو، بارش برساؤ تاکہ ان کی کھیتی بہت اچھی ہو، اور فلاں علاقے میں جا کے بارش برساؤ تاکہ ان کی کھیتیاں ڈوب جائیں. تو وہ اتنی بارش برسات نہیں، کھیتیاں اچھی ہو، وہاں جا کے اتنی برسات نہیں، ادھر بھی ڈوب جائیں، بارش بھی ڈوب، کھیتی بھی ڈوب جائے. انہیں اس سے کوئی نفرت نہیں، نتیجہ کیا نکلے گا، ہمیں کیا کرنا ہے؟ اللہ جو کہیں گے وہ کرنا ہے. لا يعصون الله ما امرهم ويفعلون ما يؤمرون. اللہ نے فرشتوں کے بارے میں فرمایا وہ اللہ کی نافرمانی کر ہی نہیں سکتے، وہ تو حکم کے بندے. ہمیں بھی اللہ ایسے ہی بنا دیتے تو ہمارا کمال کیا ہوتا؟ اللہ کو ایک ایسی مخلوق بنانی تھی جس کو چھوڑ دی جائے، اور چھوڑ دینے کے لیے ضروری تھا کہ دونوں طرف کی کامل صلاحیتیں دی جائیں. اچھا بننا چاہیں تو اچھے سے اچھا بن سکے، برے بننا چاہیں تو برے سے برے بن سکے. منشاء اللہ کی ہے کہ لوگ اچھے بنے، لیکن اچھوں کو انعام کا حقدار بنانے کے لیے ان کو برائی کی صلاحیتیں بھی دی گئی اور برائی کا امام بھی دیا گیا. نیکیوں کے امام انبیاء کرام علیہ السلام اور ان سب کے سردار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اور برائیوں کے امام انسانوں میں اور جناتوں میں شیاطین، اور ان سب کا سردار ابلیس لعین. یہ ہے اللہ کا انتظام. تو یہ خیال فرشتوں کو آنا چاہیے تھا نا، جب یہ گناہ بھی کریں گے، برائی بھی کریں گے، ہماری برابری تھوڑی کر پائیں گے.
اللہ نے چاہا کہ انہیں پتہ چل جائے تمہیں پتہ ہے ان میں واقعی جو میری منشا کے مطابق ہوگا تم ان کی برابری نہیں کر پاؤ گے، جو ہمارا نیک بندہ ہوگا تم ان کی برابری نہیں کر پاؤ۔ اللہ وہ 60-70 سال عبادت کریں گے، ہم 60 لاکھ سال عبادت کریں گے، پھر بھی ہم ان کی برابری نہیں کرتے۔ وہ اپنے نفس کو گناہوں سے روک کر ہماری عبادت کریں گے۔ تمہارا نفس ہی نہیں ہے، تمہارا کیا کمال ہے؟ تمہارا نفس ہی نہیں ہے، اس لیے تمہارا کوئی کمال نہیں ہے۔ کار اپنے انجن سے سینکڑوں کلومیٹر چلتی ہے اور انجن بند ہو جائے وہ ذرا 2 کلومیٹر کوئی دھکا دیتے آپ کی گاڑی کو تو آپ زندگی بھر اس کا احسان یاد رکھیں گے، یاد رکھیں گے کہ نہیں؟ وہ 2 کلومیٹر میری گاڑی کو دھکا دے۔ ایک مرتبہ ہم لوگ اسی روٹ پر آ رہے تھے مالیگاؤں کی طرف، ناسک کے قریب ایک بیچارہ معذور آدمی جس کی اسکوٹر 3 پہیے کی تھی، پیچھے 2 پہیے، اس کا پیٹرول ختم ہو گیا، پیٹرول پمپ ذرا دور تھا اور وہ اپنی گاڑی کو دھکا دے کر لے جا رہا تھا، خود معذور تھا، لڑا کے چلتا تھا، بیساکھی والا، اور گاڑی کو، اور کسی کو توفیق نہیں ہو رہی تھی کہ اس کی اسکوٹر کو ڈھکیل کر کے پیٹرول پمپ تک پہنچا۔ انسانیت کہاں رہ گئی؟ ہماری گاڑی جو صاحب چلا رہے تھے ڈاکٹر صاحب تھے، میں نے اس کا گاڑی روکو، کہنے لگے کیوں؟ میں نے کہا وہ آدمی جا رہا ہے نا، پیٹرول پمپ ذرا دور ہے، میں جا کر کے اس کی اسکوٹر پیٹرول پمپ پہنچا دوں گا، تم پیچھے گاڑی لے کر کے آنا۔ اس کے بعد بیٹھے تو ہمارے ساتھ ایک اور صاحب تھے، اللہ کو پیارے ہو گئے، انہوں نے کہا حضرت آپ بیٹھیے میں پہنچا دوں گا۔ ٹھیک ہے تو پہنچا، وہ جلدی سے اترے، اس کے پاس گئے اور اس کی گاڑی کو دھکا دے کر کے وہاں پہنچایا پیٹرول پمپ۔ اس کے بعد ہم لوگ اپنی گاڑی میں، اب یار نظر سے یقین مانیے جب تک اس کو ہماری گاڑی نظر آئی وہ ہماری گاڑی دیکھ رہا تھا، احساس مند ہو کر کہ میرے ساتھ بھلا ہے۔ اور وہ اسکوٹر خود سے چلتی ہے، کبھی اس نے اس اسکوٹر کو اتنے غور سے نہیں دیکھا ہوگا، اتنی اچھی گاڑی ہے، چلنی چاہیے، اس کو بنائی گئی ہے اسی لیے۔ تو فرشتے اللہ کی عبادت کرتے ہیں، کرنے چاہیے ان کو، بنائے گئے ہیں اسی لیے، اور کچھ کر نہیں سکتے۔ بعض فرشتوں کو اللہ نے قیام کی حالت میں پیدا کیا ہے، جب سے بنایا ہے جب تک اللہ چاہیں گے وہ قیام ہی کی حالت میں کھڑے رہیں گے، نماز کا ایک رکن۔ بعض فرشتوں کو اللہ نے رکوع کی حالت میں پیدا کیا، لاکھوں سال بہت کم ہے، اللہ جانے کتنی مدت گزر چکی، وہ رکوع میں ہیں، جب تک اللہ چاہیں گے وہ رکوع میں ہی رہیں گے، تھکیں گے نہیں۔ جیسے آپ کا یہ کھمبا سیدھا کھڑا ہے، بیم جو ہے اس کھمبے سے اگر دیکھیں تو لگے گا کہ رکوع کی حالت میں ہے۔ وہ کبھی اعتراض کرتی ہے اتنے دن سے میں اوپر لٹکی ہوئی ہوں، مسجد والوں نے اب تک مجھے نیچے میں نہیں اتارا، صدر صاحب کا 5 منٹ کے لیے تو نیچے اتار دو، میں بھی پانی وانی پی لوں پھر چلی جاؤں گی اوپر، تو کہتی ہوں۔ بعض فرشتوں کو اللہ نے سجدے کی حالت میں پیدا کیا ہے، جتنے لاکھوں لاکھ سال پہلے اللہ نے پیدا کیا، جب سے وہ سجدے کی حالت میں ہیں، جب تک اللہ ان کو زندہ رکھیں گے وہ ہمیشہ سجدے کی حالت میں رہیں گے، سب ایک ایک حالت میں اللہ کی عبادت کریں گے۔ ان کا لاکھوں سال کا سجدہ آپ کی نماز کے ایک سجدے کی برابری نہیں کر سکتا۔ اللہ ہمیں حقیقت میں انسان بناتے ہیں، لیکن انسان حقیقت میں انسان کب بنتا ہے؟ جب وہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا رہبر و امام مانتا ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا آئیڈیل بناتا ہے، اور جب اپنے آپ کو اللہ کے سپرد کرتا ہے اس طرح کہ اللہ میں اپنے سارے اختیارات آپ کو واپس کر رہا ہوں، میں اپنے اختیار سے آپ کی کوئی نافرمانی نہیں کروں گا، ایسا فرما بردار بنوں گا کہ گویا میرے اندر نافرمانی کا مادہ ہی نہیں بچا، میں
دوسرے اختیار کو، دوسرے آپشن کو کبھی استعمال ہی نہیں کروں گا. تو اللہ فخر کرتے ہیں دیکھو میرے بندوں کو، ان کے اندر نفس ہے، کیسا انہوں نے اپنے نفس کو سیدھا کیا ہے. فرشتوں تمہارے اندر تو نفس ہی نہیں ہے، یہ کیسے مل سکتا ہے؟ اور جب انسان اپنے کو اس طرح کر لیتا ہے تو سارے فرشتے مل کے اس کا مقابلہ نہیں کر سکتے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا دیکھو یہ جو میں مخلوق بنا رہا ہوں نا، بس اب یہ تیاری کے قریب ہے. جیسے ہی اس کی تیاری مکمل ہوگی میں اس میں روح ڈالوں گا، اور جیسے ہی اس میں جان پڑے گی اور اس کو زندگی ملے گی، تم سب اس کے آگے سجدہ کر کے اس کو سلام کرنا. دکھا دیا ہم کو اللہ نے کیا بنایا ہے. فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِن رُّوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. جب میں اس کو مکمل بنا لوں اور اس میں اپنی روح ڈال دوں، اور یہ بڑی عجیب بات ہے، اپنی روح ڈال دوں. اسپیشل روح ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے. روح تو فرشتے بھی ہیں، لیکن یہ خاص روح ہے جو اللہ نے انسانوں کے لیے بنایا ہے، جس کو اللہ نے اپنی طرف منسوخ کیا. فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ، تو فوراً اس کے لیے سجدے میں گر جانا. ایک بار دکھایا اللہ نے فرشتوں کو، اس وقت تک انسانوں نے کوئی گناہ نہیں کیا تھا. حضرت آدم علیہ السلام نے بھی اس وقت کوئی پھل نہیں کھایا تھا، جنت سے نکالے بھی نہیں گئے تھے. پھر بعد میں کیا ہوا، اللہ نے منع کیا تھا حضرت آدم کو پھل نہیں کھانا، کھا لیا. اللہ کی حکمت یہ تھی ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم اس پر تبصرہ کریں. اللہ جو چاہے کہیں، اللہ مالک ہیں، رب ہیں. حضرت آدم ہمارے دادا ہیں، ہمارے بڑے ہیں، ہمیں کوئی حق نہیں ہے کہ ہم کچھ کہیں ان کو. ہماری ساری نیکیاں ان کے اس گناہ کے برابر نہیں ہو سکتی. لیکن فرشتوں کو تو نظر آیا، لو آدم کا سجدہ کرایا گیا تھا، اب آدم جنت سے نکالے گئے. اللہ کی مصلحت یہی تھی، جنت میں رکھنا تھوڑی تھا، عادت ہے دنیا میں بھیجنا تھا. اب یہاں سے اچھے انسان بن کر کے آؤ تب دوبارہ جنت ملے گی، اور دوبارہ ملے گی تو کبھی نہیں نکالے جاؤ گے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ملے گی. اللہ کی مصلحت ایسی ہوتی ہے. تو دنیا میں بھیج دیے گئے، ہو سکتا ہے فرشتوں کو خیال آتا اب تو ہم اچھے ہو گئے نا، اب یہ آدم ان کی اولاد ہمارا کیا مقابلہ کرے گی، ہماری کیا برابری کرے گی. اور دیکھا انہوں نے کچھ لوگوں نے کہنا مانا، حضرت آدم علیہ السلام کا اچھے بنے، نیک بنے. اور حضرت آدم کا ایک بیٹا قابیل پڑ گیا کسی چکر میں، سمجھے نا جو لفظ ہے نا چکر میں پڑنا، اس کے معنی تو سب کو معلوم ہے، وہ واقعی چکر میں پڑ. اور جب پڑ گیا تو ایسا الجھا کہ جھنجلا کر اس نے اپنے سگے بھائی حابیل کو قتل کر دیا. تو وہیں سے گناہ شروع ہو گئے، نافرمانی شروع ہو گئی. اس کے بعد کتنے گناہ ہوئے دنیا میں، کتنے انبیاء کرام آئے، کتنی مرتبہ انسانوں کو تباہ کیا گیا. انہی فرشتوں کے ذریعے عذاب آیا، قوم نوح پر انہی فرشتوں کے ذریعے عذاب آیا، قوم عاد پر انہی کے ذریعے عذاب آیا، قوم ثمود پر انہی کے ذریعے عذاب آیا. فرعون کی پوری قوم کو ڈبایا گیا، انہی کو تو بھیجتے رہتے اللہ تعالیٰ، جاؤ یہ کرو، یہ کرو، یہ کرو. تو اللہ کیا اب فرشتے انسانوں سے بڑھ گئے؟ اللہ نے فرمایا نہیں، یہ سب نالائق تھے جن کو ہم نے سزائیں دی. جو کامل انسان ہوگا آج بھی کوئی فرشتہ اس سے نہیں بڑھ سکتا. تو انسان کامل، رہبر کامل، امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اللہ تعالیٰ نے معراج پر بلایا تو کس کے ساتھ بلایا تھا؟ حضرت جبریل امین کے ساتھ بلایا تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا حضرت جبریل امین جب مجھے لے کر چلے، پہلے آسمان پر پہنچے، آسمان پر جا کر کے اطلاع کی، جیسے بیل بجائی جاتی ہے. تو جو آسمان پر فرشتے مقرر تھے انہوں نے کون آیا، ایسی تھوڑی دروازے کھل جاتے، میں جبریل ہوں، ساتھ میں کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم خود سے آئے ہیں یا بلائے گئے ہیں؟ حدیث کے الفاظ. حضرت جبریل نے کہا نہیں، اللہ
اللہ کی طرف سے بلائے. اچھا ٹھیک ہے. اب دروازہ کھلا. اب وہاں جو ارواح مقدسہ تھی انہوں نے آگے بڑھ کر کے استقبال کیا. دوسرے آسمان پر، تیسرے آسمان پر، چوتھے پر، پانچویں پر، چھٹے پر، ساتویں پر، سب جگہ ایسے ہی سوالات ہوئے. ہر جگہ امیگریشن کا محکمہ بہت چست، ہر جگہ سوالات ہوئے. اور اس سوال کے بعد ہر جگہ آپ نے جواب دیا. راستے میں آپ نے جو مناظر دیکھے ان کا مطلب بھی حضرت جبریل امین سے پوچھا. سدرۃ المنتہا پر پہنچ گئے. ابھی اور آگے جانا تھا. حضرت جبریل امین نے کہا اب اس کے آگے آپ کو اکیلے جانا ہے. کیوں؟ بس اب میرا مقام آ گیا. اس سے آگے پڑھنے کی مجھ کو بھی اجازت نہیں ہے. فرشتوں کے سردار حضرت جبریل، اس سے آگے پڑھنے کی مجھے بھی اجازت نہیں ہے. اگر پڑھوں گا میرے پر جل جائیں گے. میں پڑھ ہی نہیں سکتا اس سے آگے. آپ کو تنہا جانا ہے. اور رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم تنہا تشریف لے گئے تو جبریل امین بھی انسان کا مقابلہ نہیں کر سکے. 2 مرتبہ اللہ تعالیٰ نے دکھایا چاہے جتنا دنیا میں گناہ ہو، چاہے جتنا ظلم ہو، تم نیک بنو اور اس سے تمہارا مقابلہ نہیں کر سکتے. تو اللہ یہ چاہتے تھے کہ انسانوں کو پوری چھوٹ دی جائے. اس کے لیے اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو ایسی صلاحیتیں دیکھی. فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ ہواؤں کو کنٹرول کرے، لیکن ہواؤں پر اڑنے والی کوئی سواری بنانا اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا. فرشتوں کو اللہ نے یہ طاقت دی کہ وہ پانی کو کنٹرول کرے، لیکن پانی میں تیرنے والی کوئی سواری بنانا اللہ نے فرشتوں کو نہیں سکھایا. یہ انسانوں کو سکھایا. انسان پانی کے جہاز بناتا ہے، انسان ہوائی جہاز بناتا ہے، انسان زبردست سواریاں بناتا ہے. انسان نے بجلی کو دریافت کیا، انسان نے انٹرنیٹ کو دریافت کیا، انسان نے کیسی کیسی کام کی چیزوں کو دریافت کیا. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے انسان کو دی. یہ صلاحیتیں کیوں دی ہیں؟ اس لیے نہیں دی کہ ان کا استعمال کر کے انسان اللہ کا نافرمان بنے. جب اتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں اللہ نے دی ہیں تو پھر جو نافرمانی کرے گا اس کی سزا بھی اتنی بڑی ہونی چاہیے، اس کی پڑھائی بھی اتنی ہونی چاہیے. یہ صلاحیتیں اللہ تعالیٰ نے اس لیے نہیں دی ہیں کہ انسان اللہ کی نافرمانی کرے. یہ صلاحیتیں اللہ نے اس لیے دی ہیں کہ انسان اللہ کا کہنا مانے، اللہ کا فرما بردار بنے. اور جب وہ فرما بردار بنے گا تو پھر ایسی جنتیں ملیں گی جہاں ہمیشہ ہمیش رہنا ہے. اور میرے دوستو، جنت میں جو کھانے ملیں گے، جو کپڑے ملیں گے، جو مکانات ملیں گے، جو باغات ملیں گے، جو حوریں ملیں گی، وہ تو اس لیے ملیں گی کہ وہاں رہنا ہے. اور یہ سب ہماری ضرورتیں ہیں جو کہ ہم کو جب جسم کے ساتھ وہاں زندگی ملے گی تو جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں وہ پوری کی جائیں گی. یہ ایمان والے کے لیے بہت دلچسپی کی چیزیں نہیں ہیں. جنت میں اللہ کا دیدار ہوگا، یہ ہے اصل نام. جنت میں جو جائے گا اس سے اللہ خوش ہوں گے، اللہ راضی ہوں گے. یہ اصل ہے نا. خوب یاد رکھو، ہمیں جنت میں اس لیے ہمیں جنت کا شوق اس لیے نہیں ہے کہ وہاں حوریں ملیں گی. ہمیں جنت کا شوق اس لیے نہیں کہ وہاں بڑا اچھا کھانا ملے گا. وہ تو اللہ کا مہمان خانہ ہے. جب ہمیں اللہ جسمانی زندگی عطا فرمائیں گے تو جسم کی جتنی ضرورتیں ہیں اعلیٰ درجے میں اس کو پورا کیا جائے گا. ہمیں جنت کا شوق اس لیے ہونا چاہیے کہ وہاں جانے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ ہم سے خوش ہوں گے اور وہاں جا کر کے ہمیں اللہ کا دیدار نصیب ہوگا. اللہ کے دیدار سے بڑی کوئی نعمت نہیں ہے. اور پتہ ہے کیا ہوگا؟ جنت میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار ہوگا. حضور کی مجلس میں جانے کا موقع ملے گا. جنت میں اللہ کے نیک و مقبول بندوں کا دیدار ہوگا، جن لوگوں کے ذریعے، جن کی محنتوں کے ذریعے ہمیں اللہ کا تعلق نصیب ہوا، ہمیں اللہ کا قرب نصیب ہوا، ہمیں ایمان نصیب ہوا. ہم کو اپنے ان سارے محسنوں کا دیدار کرنے کا موقع ملے گا. اور وہ سب کہاں جمع ہوں گے؟ وہ جمع ہوں گے امام الانبیاء حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں. وہاں انبیاء بھی ہوں گے، اولیاء بھی ہوں گے، محدثین بھی ہوں گے، مجتہدین بھی ہوں گے.
اور اللہ مجھے تمہیں بھی جگہ دے دے، ہم تم بھی ہوں گے اور وہاں دیدار کریں گے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور پھر ہفتہ ہفتہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں جایا کریں گے، پروردگار عالم کا دیدار کریں گے۔ کیا مزہ ہوگا! اللہ یہ مزہ مجھے آپ کو سب کو نصیب فرما دے، اس لیے جنت کا شوق ہونا چاہیے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں انسان کو عطا فرمائی، اس لیے نہیں کہ انسان ان صلاحیتوں کے ذریعے اللہ کی نافرمانی کرے۔ اب دیکھو، دو قسم کے لیڈر ہیں دنیا میں۔ ایک وہ لیڈر جو ہمیں اللہ کی طرف لے جاتے ہیں، وہ کون ہے؟ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے راستے پر چلنے والے۔ اور ایک وہ لیڈر جو ہمیں جہنم کی طرف لے جاتا ہے، جو ہمیں اللہ کی فرمانبرداری سے دور کرتا ہے، وہ ہے شیطان اور شیطان کے پیچھے چلنے والے۔ ٹرین میں کتنے ڈبے ہوتے ہیں؟ کھنڈوا میں کوئی ایسی ٹرین آئی جس کا انجن ممبئی جا رہا اور ڈبے دلی جا رہے ہیں؟ تو دنیا میں کوئی ایسی ٹرین نہیں، ڈبے وہیں جاتے ہیں جہاں انجن جاتا ہے۔ خوب یاد رکھو، پیچھے چلنے والے وہیں جائیں گے جہاں لیڈر جائے گا، جہاں آئیڈیل جائے گا اس کے پیچھے چلنے والے وہیں جائیں گے۔ اس لیے ہمیں جلدی سے طے کر لینا چاہیے ہمارا آئیڈیل کون ہے۔ کسی جہنم میں جانے والے کو اگر ہم نے اپنا آئیڈیل بنایا، اپنا لیڈر بنایا، عربی میں لیڈر کو امام کہتے ہیں، جس کے پیچھے، امام کے پیچھے مقتدی کھڑے ہوتے ہیں نا۔ امام صاحب اللہ اکبر کہہ کے رکوع میں جائے تو مقتدی کیا کرتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں، سجدے میں جاتے ہیں؟ رکوع میں جاتے ہیں نا۔ تو امام اسی کو کہتے ہیں جس کی نقل کی جاتی ہے۔ اب دنیا میں اگر ان کو امام بنایا ہوا ہے، انہوں نے پینٹ یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، یہاں سے پھاڑی ہوئی ہے، شرٹ اتنی اونچی ہے کہ کوڑا کھولا جا رہا ہے، اور پینٹ اتنی نیچے جا رہی ہے کہ ایسا لگتا ہے جھاڑو دینے کے لیے بغیر تنخواہ کے مقرر کیا گیا ہے ان کو، جہاں سے نکلتے ہیں روڈ صاف کرتے ہوئے جاتے ہیں، تو یہ لیڈر کہاں جانے والے ہیں؟ تو ان کے پیچھے چلنے والے کہاں جائیں گے؟ یہ تفریحی مجلس نہیں ہے، کیا پتا اس کے بعد دنیا میں کوئی دوسری مجلس ہمیں ملے گی یا نہیں ملے گی۔ ابھی فیصلہ کرنا ہے، ابھی فیصلہ کر کے اٹھنا ہے۔ ہر انسان کا دو میں سے کوئی ایک انجام ہے، یا تو جنت یا جہنم۔ ہمیں کون سا انجام چاہیے؟ جنت چاہیے تو جنت جانے والے انجن سے جوڑنا پڑے گا، جہنم جانے والے انجن سے جو ڈبہ جوڑے گا وہ جنت میں جائے گا کہ جہنم میں جائے گا؟ اگر جنت چاہیے تو ہمیں جنت لے جانے والے انجن سے جوڑنا پڑے گا، جنت لے جانے والے آئیڈیل کو منتخب کرنا پڑے گا، اس کے پیچھے چلنا پڑے گا۔ آج سے سب کے چہرے بدل جانے چاہیے، آج سے سب کے پینٹ پیجامے لنگیاں اونچی ہو جانی چاہیے، آج سے سب کی نگاہیں محفوظ ہو جانی چاہیے۔ میں یہ نہیں کہتا سب کرتا پائجامہ ہی پہن لو، نہیں، تمہاری جو ضرورت ہے وہ پہنو، لیکن ٹکنا نہیں بند ہونا چاہیے۔ شرٹ اتنی نیچی نہیں ہونی چاہیے کہ نماز میں پیچھے کا جسم کھل جائے، پینٹ اتنی ٹائٹ نہیں ہونی چاہیے کہ تمہیں رکوع کرنے اور سجدہ کرنے میں تکلیف ہو۔ ایسا پہنو جس سے آرام سے رکوع کر سکو، آرام سے سجدہ کر سکو۔ اگر جنت میں جانے کا شوق ہے تو اب نگاہوں کا غلط استعمال نہیں ہونا چاہیے، اب زبان سے جھوٹ نہیں نکلنا چاہیے، اب وعدہ خلافی نہیں ہونا چاہیے، اب کسی کا دل نہیں دکھانا چاہیے، اب کسی کا حق نہیں دبانا چاہیے، اب اللہ کا ہر حکم پورا کرنا چاہیے، اب اپنی کمائی میں اللہ کا حصہ مقرر کر کے اللہ کے ضرورت مند بندوں پر خرچ کرنا چاہیے۔ کریں گے انشاءاللہ؟ تو انشاءاللہ پھر کہاں جائیں گے؟ جنت میں جائیں گے، پھر فرشتے ہماری خدمت پہ لگیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو اس لیے مقرر کیا، برکتیں آتی ہیں کس کے ذریعے؟ فرشتوں کے ذریعے آتی ہیں۔
رحمتیں آتی ہیں فرشتوں کے ذریعے آتی ہیں، حفاظت کرتے ہیں فرشتے. ہم اپنے گھروں سے نکلتے ہیں، آرام سے گھر واپس آتے ہیں، کون ہماری حفاظت کرتا ہے؟ اللہ نے فرمایا لَهُ مُعَقِّبَاتٌ مِّن بَيْنِ يَدَيْهِ وَمِن خَلْفِهِ يَحْفَظُونَهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ. فرشتوں کی طرف سے حفاظت، اللہ کی طرف سے حفاظت کرنے والے فرشتے مقرر ہیں. ہماری گاڑی کا ایکسیڈنٹ نہیں ہوتا، ہمیں کوئی گولی نہیں مار دیتا، ہم سے نفرت کرنے والے بھی ہمارا کوئی بگاڑ نہیں سکتے. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے فرشتوں کو ہماری حفاظت میں لگایا ہوا ہے. اور جب اللہ کی نافرمانی ہوتی ہے اللہ ان فرشتوں کو ہٹا دیتا ہے. ہم جب ہٹا دیتے ہیں ہم کہتے ہیں اتنا بڑا جھوٹا ہمارے سر پہ مسلط ہو گیا، اتنے باتیں کرتے ہیں ایک بھی پورا نہیں کیا، اور ایسا ہو گیا، اور فلاں ہم سے جلتا ہے، فلاں کہتا ہے مدینے سے نکل جاؤ، فلاں کہتے ہیں شہر سے نکل جاؤ. بھائی تم نے اپنی حفاظت کا انتظام کیوں ختم کر دیا؟ تمہیں اللہ نے جو باڈی گارڈ دیے تھے تم نے کیوں واپس کر دیے؟ کسی کو گورنمنٹ سے باڈی گارڈ ملے ہو ان کو نہیں کیوں کیوں ہمیں تمہاری ضرورت نہیں ہے. یہ ان کو مطلب ہے اگر چپکے سے گھر سے نکل کر پھر کہے فلاں نے میرے اوپر حملہ کر دیا، فلاں نے میرے اوپر ظلم کیا. تو اس نے کیا ظلم کیا؟ تم نے خود اپنے اوپر ظلم کیا. تم نے باڈی گارڈ کیوں چھوڑے؟ تو اللہ نے لگائے ہوئے نا، اس سے فائدہ اٹھانا ہے. اور دنیا میں کوئی تکلیف بھی ہو جائے تو کوئی بڑی بات نہیں ہے. اصل تکلیف تو آخرت کی تکلیف ہے، اصل تکلیف تو جہنم کی تکلیف ہے. کتنی بدنصیبی کی بات ہے، اللہ نے اتنی اعلیٰ درجے کی صلاحیتیں انسان کو اس لیے دی تھی تاکہ انسان ان صلاحیتوں کا استعمال کر کے فرشتوں سے بہت آگے نکل جائے. اس نے شیطان سے کمپٹیشن شروع کر دی. وہ شیطان سے کہہ رہا ہے ہم تم سے آگے نکل جائیں گے، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر سکو گے. اور اس زمانے میں ہیں ایسے لوگ جو واقعی شیطان سے آگے نکلنے کی کوشش کریں گے. اللہ نے فرمایا وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدَمَ، ہم نے آدم کے بچوں کو بہت نوازا ہے. ہم نے آدم کے بچوں کو بہت عزت دی. جب اللہ کہے ہم نے عزت دی تو بھی اس کی عزت میں کیا چھپا ہو سکتا؟ اتنی عزت دی ہے، اتنی عزت دی ہے کہ فرشتوں سے کہا سجدہ کرو. اتنی عزت دی ہے کہ فرشتوں کا سردار رک گیا، میں نہیں بڑھ سکتا اس کے آگے. اب جو اللہ کا کہنا مانے گا اللہ اسے بھی عزت دیں گے. وَحَمَلْنَاهُمْ فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ، اور ہم نے ان کو ایسی صلاحیتیں دی ہیں کہ وہ خشکی پر بھی حکومت کرتے ہیں، پانی پر بھی حکومت کرتے ہیں. خشکی پر بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں، پانی پر بھی اپنی مرضی چلاتے ہیں. یہ سائنسدانوں کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کا کمال ہے کہ اللہ نے انسان کو یہ صلاحیتیں دی. ندی ہوتی تو کیا کر لیتے؟ اللہ نے ہوائی جہاز اڑانے کی صلاحیت دی ہے تو اڑا لیتے ہیں. کوئی ہوائی جہاز کا پائلٹ کبھی خود اڑا نہیں اڑ سکتا، کوشش کرے تب بھی نہیں اڑ سکتا. کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے اس کو اڑنے کی صلاحیت نہیں دی. کہ چھوٹی سی گوریا اڑ جاتی ہے، ایک چھوٹی سی چڑیا ہو جاتی ہے، ایک کبوتر اڑ جاتا ہے، کتنی بلندی پر چلا جاتا ہے. انسان نہیں اڑ سکتا نا، اس لیے کہ انسان کو اللہ نے صلاحیت نہیں دی. اگر اللہ نے انسان کو ہوائی جہاز بنانے کی صلاحیت نہ دی ہوتی ساری دنیا کے سائنسداں مل کر کے سر کے بل کھڑے ہو جاتے، نہیں بنا سکتے. یہ تو اللہ کا کمال ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو یہ صلاحیت دی. وَرَزَقْنَاهُم مِّنَ الطَّيِّبَاتِ، اور اللہ تعالیٰ نے ان کو کھانے کے لیے پاکیزہ روزی عطا فرمائی. کھانا تو سب کھاتے ہیں نا، کتا بھی کھاتا ہے، کتنی گندی گندی چیزیں کھا لیتا ہے اور ہضم کر لیتا ہے. انسان ان چیزوں کو کھانے نہیں ہضم کر سکتا. انسان کا میدا اس کے لیے نہیں بنا. گندا جانور نالیوں میں گھسا رہتا ہے، وہ بھی کیا کیا کھاتا ہے، پیٹ تو وہ بھی بھر لیتا ہے اپنا، پیٹ تو اپنا سانپ اور بچھو بھی بھر لیتے ہیں. اللہ نے انسان کے لیے کتنی اعلیٰ قسم کی غذائیں بنائی، کیسے کیسے پھل بنائے. اللہ چاہتے ایک ہی بندے دے تمہاری پھل والی ضرورت اس ایک کے ذریعے پوری ہو جائے گی. نہیں نہیں، الگ الگ پھل، الگ الگ ان کی صفات، الگ الگ ان کا مزہ، الگ الگ ان کی خوشبو، الگ الگ ان کا رنگ. دیکھ کر کے بھی اچھا لگے، سن کر کے بھی اچھا لگے، کھا کر کے بھی اچھا لگے. اور بسا اوقات انسان کی ایسی ضرورتیں ہوتی ہیں جن کو ڈائریکٹ انسان نہیں کھا سکتا، اس لیے وہ پاکیزہ نہیں ہے. تو اللہ تعالیٰ نے ان کو پاکیزہ بنا کر کے جسم میں پہنچانے کا کیسا اعلیٰ انتظام کیا. جو چھوٹے چھوٹے کیڑے مکوڑے ہوتے ہیں نا،
जिनको चाइना वाले बड़े शौक से खाते हैं, चाइना वालों क्या कॉकरोच के फार्म होते हैं, कॉकरोच होता है ना घर में, गंदा कीड़ा, उसके फार्म होते हैं, वो उनको तल करके ऐसे खाते हैं जैसे आप लोग वो ये आलू के चिप्स खाते हैं, जैसे मछलियां तल करके खाते हैं, ऐसे वो कॉकरोच को तल के खाते हैं। उनके मुख्तलिफ खाने होते हैं, उनके खाने क्या होते हैं, सांप, बिच्छू, बिल्ली, कुत्ते, ये सब उनको ऊपर से छिड़कते हैं, कीड़े मकोड़े खाते हैं वो लोग। और कहते क्या है, इनमें बड़ी ताकत होती है, इनमें बड़े फायदे होते हैं, यकीनन ताकत होती है, यकीनन फायदे होते हैं। लेकिन इंसान आला दर्जे की मखलूक है, उसको अल्लाह ये गंदगी नहीं खिलाना चाहते, तो अल्लाह क्या इंतजाम करते हैं, अल्लाह कहते हैं तुम मत खाओ, इनको खाएंगी तुम्हारी मुर्गियां, इनको खाएंगे बटेर, इनको खाएंगे तीतर, वो खाएंगे, तुम नहीं खाओ। उनकी सारी ताकत अब बटेर के अंदर आ जाएगी, तीतर के अंदर आ जाएगी, मुर्गी के अंदर आ जाएगी, तुम इनको खाओ, ये कोई नहीं। ये इंतजाम अल्लाह ने इंसानों के लिए किया। जंगल की जड़ी बूटियां हैं, कैसे इंसान उनको ढूंढता करेगा, कैसे खाएगा? अल्लाह ने कहा तुम्हें ढूंढने की जरूरत नहीं, उनको खाएंगे तुम्हारी बकरियां, तुम बकरियों को दूध पियो, उनको खाएंगे तुम्हारी भैंसें, तुम्हारी गाय, तुम उनका दूध पियो, तुम उन बकरियों का गोश्त खाओ। मैं और किसी का नाम नहीं ले रहा, मुश्किल है, चलो बकरी का नाम नहीं दी जाता तेरा नहीं, अल्लाह का बाकी है, तुम उनका गोश्त। अल्लाह ने हमारे लिए पाकीज़ा ग़िज़ाएं बनाई और साथ में बताया पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाओगे तो नेक अमल की तौफीक मिलेगी, गंदी ग़िज़ाएं खाओगे तो गुनाह करते फिरोगे। फिर अल्लाह ने ये भी हुक्म दिया, इनको हासिल करने के लिए भी पाकीज़ा कमाई होनी चाहिए। झूठ बोलकर, धोखा देकर, चोरी करके, बेईमानी करके जो पैसे कमाए हैं, उनके जरिए अगर तुम बकरी भी खरीद करके लाओगे तो उसका गोश्त तुम्हारे लिए पाकीज़ा नहीं रह जाएगा, वो हराम हो जाएगा। सब्जी भी खरीद करके लाओगे तो वो तुम्हारे लिए पाकीज़ा नहीं रहेगी। या अय्युहर रुसुल कुलू मिनत-तय्यिबाति वअमलू सालिहा। अल्लाह ने अंबियाए किराम से फरमाया पाकीज़ा ग़िज़ाएं खाओ, नेक अमल करो। तो अगर हमें नेकी तक़वे की जिंदगी गुजारनी है तो हमें अपनी कमाइयाँ पाक करनी पड़ेंगी। सब लोग नियत करें इंशाअल्लाह, हलाल कमाएंगे, हराम नहीं कमाएंगे, झूठ नहीं बोलेंगे, धोखा नहीं देंगे, वादा खिलाफी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, क्वालिटी की चोरी नहीं करेंगे, क्वांटिटी की चोरी नहीं करेंगे, न मिक़दार में कमी करेंगे, न सिफात में कमी करेंगे, और अल्लाह बरकत देंगे, इतनी बरकत देंगे, इतनी बरकत देंगे कि समेटना मुश्किल हो जाए। तो अल्लाह ताला ने फरमाया वरज़क़नाहुम मिनत-तय्यिबात, हमने उनके लिए पाकीज़ा रोज़ी दी, बनाई। वफ़द्दलनाहुम अला कसीरिन मिम्मन खलक़ना तफ़ज़ीला, और हमने अपनी बहुत सारी मखलूक पर उनको फजीलत दी है, उसमें फरिश्ते भी शामिल हैं। कोई मुकाबला नहीं कर सकता इंसान, हर इंसान हर फरिश्ते से अफजल नहीं है। जिस इंसान को अल्लाह का जितना कुर्ब हासिल है वो इतना अफजल है, और जिसको सबसे ज्यादा कुर्ब हासिल है वो तमाम फरिश्तों से अफजल है। तो अल्लाह ने फरमाया ये हमने तुमको सलाहियतें दी हैं, अब तुम्हारा इम्तिहान है, तुम किस रास्ते पर चल रहे हो, और कौन सा रास्ता होगा तुम्हारा देखा जाएगा। तुम्हारा आइडियल कौन है? कलमा पढ़ते हैं, नमाज पढ़ते हैं, रोजा रखते हैं, आइडियल गाने वाला, नाचने वाला, उसका फेस स्टाइल, उसका हेयर स्टाइल, उसका ड्रेस स्टाइल, उसका लाइफ स्टाइल। अल्लाह कहते हैं उस आइडियल का जो अंजाम वो उसके पीछे चलने वाले। मैंने जानबूझ करके ताबीर बदली है, मैंने नहीं कहा उस आइडियल का जो अंजाम हो तुम्हारा अंजाम। अल्लाह न करे कि हम उनको आइडियल बनाए, जिसने बनाया वो अभी तौबा करे। हमारे आइडियल कौन? हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हुजूर के रास्ते पर चलाने वाले। मैंने
بات اپنی طرف سے کہی ہوتی نا تو کھنڈوا سے خیریت سے واپس جانا آسان نہیں ہوتا، لیکن میں نے یہ بات اپنی طرف سے نہیں کہی، اللہ نے یہ بات کہی ہے، اور بھائی اللہ کی بات تو سنیں گے نا سب لوگ، صرف سنیں گے یا مانیں گے؟ آج مان کر اٹھیں گے انشاءاللہ۔ ہمیں تو بالکل نقد نتیجہ چاہیے، ادھار کا دھندا کرتے ہی نہیں، بالکل نقد نتیجہ چاہیے، فوراً فیصلہ کرنا ہے، اسی مجلس میں توبہ کرنی اور زندگی بدلنی ہے۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو ان کے آئیڈیل کے پیچھے پیچھے بلائیں گے، چلو آؤ ناچنے والوں چلو، تمہارے پیچھے کون کون چلتے تھے سب چلیں، گانے والوں آؤ تمہارے پیچھے کون کون چلتے تھے سب چلیں، ظالموں آؤ تمہارے پیچھے کون کون تھے وہ چلیں، جھوٹ بولنے والوں آؤ، بےایمانی کرنے والے آؤ، چوری کرنے والوں آؤ، بدنگاہی کرنے والے آؤ، زنا کرنے والے آؤ۔ زنا میں نامحرم سے بات چیت کرنا بھی شامل ہے، زنا میں موبائل پر گندی تصویریں دیکھنا بھی شامل ہے، آؤ زنا کرنے والے آؤ، ان کے پیچھے پیچھے چلنے والے آؤ، یہ سب جہنم میں جانے والے، چلے جاؤ سیدھے جہنم۔ اور پھر کہا جائے گا اب آئیں، اللہ کے راستے کی محنت کرنے والے آئیں، اللہ کے دین کی سربلندی چاہنے والے آئیں، راتوں میں اٹھ کر اللہ کی عبادت کرنے والے آئیں، ذکر کرنے والے آئیں، تلاوت کرنے والے آئیں، اپنا پیسہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے والے آئیں، اور ان کے پیچھے چلنے والے جتنے ہیں وہ آئیں۔ یوم ندعو کل اناس بامامہم، ہم تمام لوگوں کو جس دن ان کے لیڈروں کے ذریعے بلائیں گے۔ جتنے لوگ انبیاء کرام کے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور جتنے شیطان کے پیچھے چلنے والے ہوں گے ان سب کا نام اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم ولا یظلمون فتیلا، جن لوگوں کا نام اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا وہ تو خوش ہو کر اپنا نام اعمال پڑھیں گے، ان کے ساتھ کوئی زیادتی نہیں ہوگی۔ اور دوسری جگہ قرآن نے بتلایا صرف پڑھیں گے نہیں، سب کو پڑھائیں گے، سب کو دکھائیں گے۔ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ فَيَقُولُ هَاؤُمُ اقْرَءُوا كِتَابِيَهْ، جس کا نام اعمال داہنے ہاتھ میں ملے گا وہ لوگوں سے کہے گا آؤ آؤ دیکھو 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 آج میرا کتنا اچھا رزلٹ ہے، دیکھو مجھ سے اللہ کتنے خوش ہیں، دیکھو میرے بھی کتنی کامیابی ہے۔ انی ظننت انی ملاق حسابیہ، میں دنیا میں چوروں چکوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، میں دنیا میں فیشن والوں کے پیچھے نہیں بھاگتا تھا، میں ہر وقت ڈرتا رہتا تھا کہ مجھے اس دن حساب دینا ہے، اللہ کے پاس آنا ہے، قیامت کے دن حساب دینا ہے۔ اور وہ فی عیشۃ راضیہ، وہ گویا دنیا میں رہتا تھا لیکن آخرت میں جیتا تھا، ہر وقت اسے آخرت کی فکر رہتی تھی۔ اللہ کہتے ہیں اب اسے من مرضی کی زندگی، دنیا میں من مرضی کی زندگی کسی کو نہیں مل سکتی، اور تھوڑی سی مل بھی گئی تو کئی دن کی، تھوڑے سے مزے اگر مل بھی گئے تو کئی دن کی۔ اللہ کہتے ہیں جنت میں من مرضی کی زندگی ملے گی، جیسی چاہیے ویسی بیوی، جیسے چاہیے ویسے کپڑے، جیسا چاہیے ویسا کھانا، جیسے چاہیے ویسی بلڈنگیں، جتنی مرتبہ چاہو چینج کر لو۔ تم نیت کرو گے شیپ چینج ہو جائے، تم نیت کرو گے بلڈنگ بدل جائے۔ ایک گھر چھوڑ کے دوسرا بنانا تو کتنے دن لگتے، بہت پیسے ہیں، اس کے باوجود ایک گھر توڑ کر دوسرا بنانا ہو تو کتنے دن لگتے ہیں، کتنے دن باہر پڑے رہنا پڑتا ہے۔ اب سامان لے کر کے باہر پڑے کرائے کے مکان میں، کیا ہوا، کہنے کہ نئی بلڈنگ بن رہی ہے، نیا بنگلہ بنا ہے۔ ہاں ایسا نہیں ہوگا، صبح اٹھے ایک اسٹائل ہے، دوپہر میں دن جاؤ چینج ہو گیا۔ ایسی تبدیلی ہوگی جیسے اے سی کا ٹمپریچر چینج ہوتا ہے ریموٹ سے، ادھر بٹن دبایا ادھر ہو گیا۔ ایسی تبدیلیاں ہوں گی جنت کے اندر، اور ریموٹ کی بھی ضرورت نہیں ہوگی، ہر جنتی کا دماغ اس کے پورے جنت کو ریموٹ کی طرح کنٹرول کرے گا۔ جنتی کا ارادہ کافی ہوگا، جنت کے اندر وہ جو تبدیلی چاہے گا صرف جنتی کا ارادہ کافی ہوگا، وہ سوچے گا تبدیلی ہوگی۔ چاہیے کہ نہیں چاہیے، اس کے لیے کچھ قیمت دینی پڑے گی، کچھ تھوڑی سی قربانی دینی پڑے گی۔ کیا قربانی دینا ہے؟
ایک بزرگ کے پاس کسی نے آ کر کے پوچھا حضرت جنت کتنی دور ہے؟ فرمایا 2 قدم۔ کتنی دور؟ 2 قدم۔ کیسے حضرت 2 قدم؟ فرمایا پہلا قدم نفس پر رکھو، دوسرا قدم جنت میں۔ پہلا قدم نفس پر رکھو، کنٹرول کرو اپنے نفس کو، دوسرا قدم جہنم میں، جنت میں۔ یہ قربانی دیں گے نا انشاءاللہ۔ اللہ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے، تمہیں بھی توفیق عطا فرمائے۔ فمن اوتی کتابہ بیمینہ فاولئک یقرؤون کتابہم، جن کا نام اعمال دائنے ہاتھ میں ملے گا وہ خوش ہو کر کے اپنا نام اعمال پڑھیں گے۔ ولا یظلمون فتیلا، اور ان پر کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا، ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا، ایک بار کے برابر بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ اتنا سب جاننے کے بعد بھی انسان جہنم کے راستے پر کیوں چلتا ہے؟ اس لیے کہ انسان اپنی آنکھیں بند کر لیتا ہے، اندھا ہو جاتا ہے۔ اللہ کی نشانیاں تو کھلے آنکھوں نظر آتی ہیں، لیکن انسان اندھا ہو جاتا ہے، اندھا۔ اور دیکھو اللہ نے ہمیں کئی آنکھیں دی ہیں، 2، ایک بند کرو اپنی، ایک ہاتھ لگاؤ، ایک بند دکھائی دے رہا ہے، ایک کافی تھی، ایک کام کافی تھی، ایک سے کام چل سکتا تھا، 2 کیوں نہیں؟ 2 اس لیے نہیں کہ ہمیں ہر وقت یہ یاد رہے کہ اللہ نے ہمیں آنکھ صرف دنیا دیکھنے کے لیے نہیں دی، ایک آنکھ دنیا دیکھنے کے لیے، ایک آنکھ آخرت دیکھنے کے لیے دی ہے۔ ہر وقت ہماری نظر دونوں پر رہے۔ ہماری نظر کس کو ہوتی؟ یہ مال خریدوں گا، اتنے میں بیچوں گا، اتنا فائدہ ہوگا، اس فائدے پر سب کی نظر رہتی ہے۔ جب میں اس کو خرید کر بیچوں گا تو میرے اللہ ناراض تو نہیں ہوں گے، میری آخرت کا نقصان تو نہیں ہوگا، میرا فائدہ ہوگا یا نفع ہوگا، یا نفع ہوگا یا نقصان ہوگا۔ اللہ کہتے ہیں دونوں کو ہر وقت دیکھو، دنیا کو بھی دیکھو، آخرت کو بھی دیکھو، دونوں کو ایک ساتھ دیکھو۔ دکاندار بورڈ لگاتے ہیں بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، خاص طور سے کپڑے والوں کے فیشن کے زمانے میں گارنٹی نہیں، بکا ہوا مال واپس نہیں ہوگا، بورڈ ہوتے ہیں نا، آپ کیا بھی ہوتے ہوں گے۔ ایک صحابی نے دکان کھولی مدینے میں، لوگوں کو تعجب ہوا، یہ اتنے بڑے عالم پڑھانے والے، ان کو کیا ضرورت تھی؟ اللہ نے نوازا بھی ہے، مال بھی ہے، دکان کا کے لیے کھولی، لیکن اب کون اعتراض کرتا؟ دکان کھول کے بیٹھ گئے، کچھ دن تک دکان چلاتے رہے۔ ایک دن ایک بندہ آیا، اس نے کہا حضرت میں آپ کیا یہ سامان خریدا تھا اور اب گھر میں اس کی ضرورت نہیں ہے، پڑے پڑے خراب ہو جائے گا، اگر آپ واپس دے دیں، میرے پیسے دے دیں تو میرا کام بنے گا۔ ارے کہنے لگے لاؤ، تمہارے لیے تو دکان کھول کے بیٹھا تھا، اس کا مال واپس لیا، اس کو پیسے واپس کیے، اسی دن دکان کا سارا سامان بیچا، دکان بند کر دی۔ کسی نے کہا یہ کیا ہوا؟ میں نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا جو دکاندار کسی کے ہاتھ بیچا ہوا مال اس بیچارے کی ضرورت پر واپس کر لیتا ہے۔ کوئی تمہارا ٹائر پہاڑ کے لایا تو واپس مت کرنا، صحیح ہے، لیکن وہ بیچارہ لے گیا تھا، اس کو ضرورت نہیں تھی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے نا، باپ گھر سے نکلا تو اس کا سوچا گھر میں فلاں چیز کی ضرورت ہے، میں لے کر کے آؤں گا۔ بیٹا نکلا، اسے بھی پتا چلا کہ امی رات میں تذکرہ پڑے گی، پتہ نہیں ابو کو یاد رہ گیا، بیٹا پہلے لے آئے، اب ابا لے کر کے مجھے تو ڈبل ہو گیا، تو ڈبل کی ضرورت نہیں، اب رکھا ہوا تو کیا کرے بھائی، ایک واپس کر دو۔ تو ایسی کوئی ضرورت ہے، کوئی مجبوری ہے، تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو بکا ہوا مال واپس لے گا میں اس کے لیے جنت کی گارنٹی لیتا ہوں۔ وہ کہتے تھے میں نے سوچا یہ گارنٹی مجھے بھی مل جائے، تبھی ملے گی نا جب میں دکان کھول کے بیٹھوں گا۔ اتنی دیر سے اتنے دنوں سے دکانداری کر رہا تھا اس انتظار میں کہ کوئی مجھ سے خریدا ہوا مال مجھے لا کر واپس کرے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کی نظر آخرت پر رہتی تھی۔ ہمیں اللہ نے 2 آنکھیں اسی لیے دی ہیں، صرف دنیا مت دیکھو، دنیا بھی دیکھو، آخرت بھی دیکھو۔ جانور کے لیے اللہ نے آخرت نہیں بنائی نا، تو جانور اپنی آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے۔ اللہ نے فرمایا جو آنکھوں سے دنیا کو دیکھتا ہے اور آخرت کو نہیں دیکھتا وہ اندھا ہے۔ جانور اندھا نہیں ہے، اس لیے کہ جانور کی تو آنکھیں بنی ہی ہیں صرف دنیا کو دیکھنے کے لیے۔ جانور صرف اتنا دیکھتا ہے کیا چیز کھاؤں کیا نہ کھاؤں، کون میرا دشمن
ہے, کس سے کہاں رکوں, کہاں سے بھاگوں. اگر انسان اتنا ہی دیکھتا ہے اور کس چیز سے اللہ خوش ہوتے ہیں, کس چیز سے اللہ ناراض ہوتے ہیں, اس کو نہیں دیکھتا, تو اللہ فرمانا یہ اندھا ہے. اللہ نے آنکھ والوں کے بارے میں فرمایا لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا, ان کے دل ہیں لیکن یہ سمجھتے نہیں, یعنی اپنی عقلوں کا صحیح استعمال نہیں کرتے. وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا, ان کی آنکھیں ہیں لیکن وہ ان آنکھوں سے نہیں دیکھتے. تو کیا اللہ کے نافرمان نہیں دیکھتے؟ کیا نہیں دیکھتے اللہ کے نافرمان؟ ہم انکار کرتے ہیں کہ جتنے اللہ کے نافرمان سے بندے ہیں, یہ صحیح ہے, یہ صحیح نہیں ہے نا. اور اللہ جب کہہ رہے ہیں نہیں دیکھتے, تو یہ صحیح ہے یا غلط ہے؟ یہ بھی صحیح ہے. یعنی انسان کو جیسے دیکھنا چاہیے ایسے نہیں دیکھتے, جانوروں کی طرح دیکھتے ہیں, انسان کی طرح نہیں دیکھتے. جانور کہو تو یہ آنکھ والے ہیں جانوروں کی طرح, بحیثیت انسان اندھے ہیں. وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا, ان کے کان ہیں لیکن سنتے نہیں, کیونکہ اللہ کے نافرمان بیٹھے ہوتے سب نہیں سنتے ہیں, لیکن جتنا سنتے ہیں جتنا جانور سنتے ہیں, بحیثیت انسان یہ نہیں سنتے. ایک انسان ہونے کے ناطے یہ بہرے ہیں. اولئک کالانعام, یہ جانوروں کی طرح کھاتے پیتے بھی ہیں لیکن کیسے؟ یأکلون کما تأکل الانعام, جانوروں کی طرح کھاتے ہیں. والنار مثوی لہم, اور آگ ان کا ٹھکانہ. تو چاہے دوسروں سے زیادہ نظر آتا ہو, مولوی صاحب کو تو چشمہ لگا ہے, ہمارے تو چشمہ بھی نہیں لگا, اور ان کو تو صرف رات میں تارے نظر آتے ہیں, ہمیں تو دن میں بھی نظر آتے ہیں. کیوں نظر آتے ہیں کسی کو دن میں تارے؟ چاہے جتنی اچھی آنکھیں کام کرتی ہوں, اگر اللہ کی نافرمانی کی تو آخرت میں واقعی دن میں تارے نظر آئیں گے. یہ محاورہ ہے نا, جب کسی کے سر پر پڑتی ہے مصیبت تو کہتے ہیں دن میں تارے نظر آ گئے. تو اللہ نے فرمایا جو دنیا میں اندھا بنے گا, معلوم ہے کامیابی کا راستہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا راستہ, اور چل رہے دوسرے کے راستے نقل کر رہے ہیں ان کی. اچھا لگتا ہے, میں بڑا اسمارٹ دکھتا ہوں, ایسے بن کر بڑا اسمارٹ دکھتا ہوں. یہ اندھا پن ہے. اللہ اس اندھے پن سے میری تمہاری سب کی حفاظت فرمائے. اب جان بوجھ کر کے یہ اندھا پن نہیں اپنائیں گے نا. اردو سمجھ میں نہیں آتی ہے, ہندی میں بات کرنی پڑی, بات سمجھ میں آتی ہے. اب جان بوجھ کر یہ اندھا پن نہیں اپنائیں گے نا. اللہ نے فرمایا جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہے گا, چاہے اس کی آنکھیں کتنی اچھی ہوں, آخرت میں جہنم میں تو بعد میں جائے گا, پہلے سب کے سامنے اندھا اٹھایا جائے گا. اندھا حقیقت میں وہ اندھا اٹھایا جائے گا, بغیر بات میں اٹھایا جائے گا. لوگ دیکھیں گے ارے یہ تو آنکھ والے نہیں, اندھے کیوں اٹھائے گئے؟ اللہ فرماتے ہیں وہ کہیں گے ربی لما حشرتنی اعمی وقد کنت بصیرا, اللہ آپ نے مجھے اندھا کیوں کر دیا, اندھا کیوں اٹھایا, میں تو آنکھ والا تھا. قال كذلك اتتك آیاتنا فنسیتها وكذلك اليوم تنسى. تم تو دنیا میں اندھے بنے ہوئے تھے نا, ہماری نشانیوں کو تم نے نظر انداز کر دیا تھا, تم نے فراموش کر دیا تھا. آج تمہاری بھی کسی کو پرواہ نہیں ہے, جاؤ تمہیں بھی نظر انداز کر دیا گیا, بٹ کو اندھے. اور پھر فرشتے ویسے ہی ہاتھ کر کے لے جائیں گے اور جہنم میں ڈال دیں. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى, جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہے گا, فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى, وہ آخرت میں کئی اندھا بنا کر اٹھایا جائے گا. وَأَضَلُّ سَبِيلًا, اور اس کا راستہ بہت غلط ہوگا, بھٹکا ہوا ہوگا. بھٹکنا کسے کہتے ہیں اس کو سمجھو. تم نے گاڑی نکالی, بمبئی جانا ہے, اور بمبئی کے لیے روانہ ہو گئے, 9-10 گھنٹے سفر کیا, بمبئی پہنچ گئے, تو جہاں جانا تھا وہیں پہنچی. اس کو بھٹکنا تو نہیں کہتے. ایک دوسرے شخص نے گاڑی اٹھائی, اسے جھانسی جانا تھا, اور وہ ہائی وے پر پہنچا, اور اس نے بھی لیفٹ مارا, اور وہ بمبئی پہنچ گیا. یہ بھٹکا. جو
اپنی منزل پر نہ پہنچ کر کہیں اور پہنچے وہ بھٹکا. بھائی ہم دیکھ رہے ہیں ہماری منزل کیا ہے؟ ہماری منزل جنت ہے، ہمارا گھر جنت ہے. ہمیں اللہ نے جنت میں پیدا کیا تھا، ہر روح کو اللہ نے جنت میں پیدا کیا. جنت سے روحیں مانوس ہیں. جس طرح انسان اپنے وطن سے مانوس ہوتا ہے، دنیا میں کہیں بھی چلا جائے اپنے وطن آ کر اسے خوشی ہوتی ہے. جنت سے روحیں مانوس ہیں. جب جنت میں روحیں واپس جائیں گی تو انہیں لگے گا اپنی جانی پہچانی جگہ پر آئے ہیں، اور جب جہنم میں جائیں گے تو انہیں لگے گا کہ نئی جگہ پر آئے ہیں. جہنم سے انسیت نہیں ہے. جنت میں ہم پیدا ہوئے ہیں، جنت ہماری منزل ہے، جنت ہمارا گھر ہے. جو جنت پہنچا وہ اپنے گھر پہنچا، جو جنت نہیں پہنچا سکا اور جہنم میں پہنچا وہ بھٹکا. ہمیں اپنے گھر جانا ہے نا انشاءاللہ. اپنے گھر جانے والے کام بھی کرنے پڑیں گے. وَمَنْ كَانَ فِي هَذِهِ أَعْمَى، جو اس دنیا میں اندھا بن کر رہے گا، فَهُوَ فِي الْآخِرَةِ أَعْمَى، وہ آخرت میں بھی اندھا رہے گا. اور اتنا ہی تھوڑی، وَأَضَلُّ سَبِيلًا، اور پھر بھٹک کر وہاں پہنچے گا جہاں نہیں جانا چاہیے تھا، وہ جہنم میں. پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نالائقوں کا حال یہ ہے خود اپنے کو بدلتے نہیں، آپ کو بدلنا چاہتے ہیں. مولوی صاحب ایسے لوگوں کو مت بلایا کرو جو ایسی کڑوی کڑوی باتیں کرتے ہیں. ایسوں کو بلایا کرو جو صرف ہمیں فضائل سنائے گئے. جو ہم سے کہا کہ کھڑنا والا تم بڑے اچھے لوگ، تم پڑھے لکھے لوگ، تم نے مسجد بنوائی، تم نے مدرسہ بنایا، باقی گھر میں جو چاہو کرو، کاروبار تمہارا ہے جو چاہو کرو، تمہارے بچے کی شادی ہے جو چاہو کرو. تم بھی نہیں جاؤ گے جنت میں تو کون جائے گا؟ کیا جنت خالی پڑی رہے گی؟ یہ دل چاہتا ہے نا ایسے لوگ ہیں، صحیح بات بتلانے والے لوگ ہیں. اللہ حفاظت فرمائے اس بیماری سے، کہ اللہ ہماری حفاظت فرمائے. اللہ ہمیں توفیق دے کہ ہم صحیح بتلانے والوں کو اپنا محسن سمجھیں. تو ہر زمانے میں لوگوں نے کیا چاہا؟ نبی اللہ کی بات نہ کہیں، ہم جو کہیں وہ کہیں، جو ہم کہیں وہ کہو. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. یہ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کو اللہ کی بات سے ہٹا دیں، ایسے حالات پیدا کریں، ایسی دھمکیاں دیں، ایسی لالچ دیں. اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو نہیں ہٹنے والے تھے، کوئی بھی نبی نہیں ہٹنے والا تھا، نبی تو معصوم ہوتے ہیں. لیکن چونکہ حضور کے بعد کوئی نبی آنے والا نہیں تھا، حضور والا کام اس امت کو کرنا ہے، اس کے علماء کو کرنا ہے. اور علماء تو معصوم نہیں ہوتے، ان کے لیے تو خطرات ہیں. تو حضور کو خطاب کر کے قیامت تک دین کے کام کرنے والوں کو اللہ نے پیغام دیا، دیکھو لوگ تم کو کبھی ڈرائیں گے، کبھی لالچ دیں گے، اور چاہیں گے کہ تم اللہ کی بات کہنا بند کر دو، ان کی مرضی کی بات کہو. خبردار خبردار یہ غلطی مت کرنا. اگر تم نے لوگوں کی مرضی کی بات کہنا شروع کر دی تو آخرت میں تو پکڑیں گے. دنیا میں بھی تمہاری عزت کو ذلت سے بدل دیں گے، دنیا میں بھی تم کو سزا دیں گے، یہاں بھی تمہارا جینا مشکل کر دیں گے. وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ. ان لوگوں کا بس چلے تو یہ آپ کو اللہ کی بات سے ہٹا کر کے مجبور کر دیں کہ آپ اللہ کی طرف غلط بات کو منسوخ کر دیں. وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا. اگر آپ ایسا کرنے کو تیار ہو جائیں تو یہ سب آپ سے دوستی کر لیں گے، یہ سب آپ کو اپنا بنا لیں گے، دوستی کر لیں گے. پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ انسانوں کی محبت کسی کو ہو سکتی ہے. تو حضور سے تو یہ خطرہ نہیں ہے، لیکن بعد والوں سے یہ خطرہ تھا، چلو تھوڑی سی مان لینا، شاید اس طرح یہ لوگ دین پر آ جائیں گے. تو سبحان اللہ، کپڑے کی گندگی پیشاب سے نہیں دھل سکتی، پاک پانی سے ہی دھونی پڑے گی، ورنہ کپڑا
کپڑا کبھی پاک نہیں ہوگا، تھوڑی سی بھی نہیں مانی جائے گی کسی کی صرف اس امید میں کہ شاید یہ آ جائے، نہیں نہیں، ہاں جتنی گنجائش ہے اتنی رعایت ہوگی۔ اللہ کی نافرمانی کر کے کسی کی ذرا بھی نہیں مانی جائے گی تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہ جو تمہارے دلوں میں جذبہ پیدا ہوتا ہے نا، اتنا سامان جائیں تو یہ قریب آ جائیں گے، اس رعایت کر لے تو فلاں قریب آ جائیں گے۔ میاں ولولا ان ثبتناک، اگر ہم نے آپ کو سنبھال نہ لیا ہوتا، لقد کدت ترکن الیہم شیئا قلیلا، تو آپ تھوڑا سا ان کی طرف جھک گئے ہوتے۔ اللہ کہہ رہے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہ ممکن نہیں ہے۔ حضور سے کہہ کر اللہ نے ہم کو تم کو بتایا تمہاری کیا حیثیت ہے، یہ مسئلہ اتنا سنگین ہے کہ اللہ اپنے نبی سے اس لہجے میں بات کر رہے ہیں۔ تو پھر یاد رکھنا قیامت تک کام کرنے والوں، باطل سے سمجھوتا نہیں ہو سکتا، ہم مرے یا جیے انشاءاللہ۔ اور اگر جھک گئے ہوتے تو کیا ہوتا؟ اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات، زندگی میں بھی ڈبل سزا دیتے، مرنے کے بعد بھی ڈبل سزا دیتے۔ یہ حضور کے لیے نہیں ہے، حضور معصوم ہے۔ حضور کو سامنے کر کے اللہ قیامت تک علماء کو، کام کرنے والوں کو پیغام دے رہے ہیں، اذا لأذقناك ضعف الحیات وضعف الممات۔ خوب یاد رکھو، اگر تم نے باطل سے ذرا بھی سمجھوتا کیا، تم ٹوٹنے کی پوزیشن میں نہیں ہو، خاموش رہو، قلبی توجہات کو استعمال کرو، دعائیں کرو، ان کے ساتھ اور دوسرا حسن سلوک کرو، محبت کا معاملہ کرو، دین مت بدلو، ان کی خدمت کرو، ان کے لیے ان کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، ان کے دکھ درد میں کام آؤ۔ جیسے ہمارے حضرت قاری صدیق صاحب رحمۃ اللہ علیہ تھے، وہ سب یہاں جاتے تھے، حتیٰ کہ شادیوں میں چلے جاتے تھے، کبھی میں بھی جاتے تھے، دین میں سمجھوتا نہیں کرتے۔ اللہ ہماری حفاظت فرمائے، دین میں کوئی سمجھوتا نہیں، دین ہے، انتظار کر لیں گے، کہنے کی پوزیشن میں نہیں، خاموش رہیں گے، دعا کرتے رہیں گے، کسی کو نہیں ہدایت ملتی وہ ذمہ دار ہے، لیکن کسی کی بالکل اس امید میں تھوڑا سا مان لینے میں کیا آتی، تھوڑی سی رعایت کریں، کچھ نہیں، تھوڑی بڑی اور کریں، ان آیات پر بار بار غور کریں۔ سورہ بنی اسرائیل کی اس رکوع کو علماء بار بار پڑھیں۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ، اللہ نے اگر سنبھالا تو اللہ کا شکر ادا کرو، اگر ہم نے تمہیں سنبھال نہ لیا ہوتا، لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، تو تم تھوڑا سا تو جھک گئے ہوتے، تھوڑا سا تو جھک گئے ہوتے۔ اگر تھوڑا سا بھی جھکے، اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ، اگر تھوڑا سا بھی جھکے اور باطل سے سمجھوتا کیا، ہم دنیا میں بھی ڈبل سزا دیں گے، آخرت میں بھی ڈبل سزا۔ ثم لا تجد لك علينا نصيرا، اور پھر ہمارے مقابلے میں تمہاری مدد کرنے والا کوئی نہیں ہو۔ کیا کر لیں گے شیطان کی پجاری اس کے سوا کہ تمہیں نکال دیں، ملک سے نکال دیں، شہر سے نکال دیں؟ اللہ کہتے ہیں وہ چاہتے ہیں، وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ کا نام لینے والوں کو، اللہ کی طرف بلانے والوں کو نکال دیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَسْتَفِزُّونَكَ مِنَ الْأَرْضِ لِيُخْرِجُوكَ مِنْهَا، ان کی کوشش یہ ہے کہ وہ تم کو زمین سے، یعنی ملک سے، شہر سے، علاقے سے نکال باہر کر دیں۔ اچھا اگر وہ نکالنے میں کامیاب ہو گئے تو تمہارے چلے جانے کے بعد وہ کئی دن رہیں گے؟ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تمہارے چلے جانے کے بعد وہ تھوڑے ہی دن رہ سکیں گے۔ مکے والوں نے نکال دیا تھا محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو، کتنے دن رہے؟ ابو جہل کتنے دن رہا؟ 2 سال چھٹی۔ ابو لہب کتنے دن رہا؟ ایک ایک کر کے سب گئے، جن کی قسمت میں ہدایت تھی ان کو ہدایت ملی، اور جن کی قسمت میں ہدایت نہیں تھی، لیکن مرنا تو سب کو ہے نا۔ اگر کوئی ہمیں اس نے سمجھا وقت سے پہلے مار دیں گے، وقت سے پہلے کوئی مار سکتا، نکال دو، آسان تھوڑی نکال دینا، ہمارا حق ہے، ہم رہیں گے، اللہ کا نام لیں، اور اگر تم کامیاب بھی ہو گئے نکال کر کے تو تم کہہ دن ہو گئے۔ وَإِذًا لَا يَلْبَسُونَ خِلَافَكَ إِلَّا قَلِيلًا، تو تمہارے جانے کے بعد یہ بہت تھوڑے دن رہ سکیں گے، ہم ان کو نکال دیں گے، اور تم کو یہ نکالیں گے تو ہم تم کو اس سے اچھا وطن دے دیں گے، اور جب ہم ان کو نکالیں گے تو سیدھے جہنم پہنچا دیں گے۔
پہلی مرتبہ نہیں ہے. جتنے انبیاء کرام گزرے سب کے ساتھ یہ حالات ہیں. یہ اللہ کی سنت ہے، پریشان مت ہونا. سنت من قد ارسلنا قبلک من رسولنا. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ سے پہلے کتنے پیغمبر بھیجے ہیں، ہماری ان کے ساتھ یہی سنت تھی، ہمارا ان کے ساتھ یہی سب ہوا ہے. آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا. وَلَا تَجِدُ لِسُنَّتِنَا تَبْتَحْوِيلًا، اور ہمارے طریقے میں، ہمارے فیصلے میں تبدیلی نہیں ہوگی. لیکن وہ بھی ان حالات سے گزر کر کامیاب ہوئے، تم بھی ان حالات سے گزر کر کامیاب ہو گئے. اس لیے میرے دوستوں، گھبرانے کی بات یہ نہیں ہے کہ کون ہمارے ساتھ دشمنی کر رہا ہے. گھبرانے کی بات یہ ہے کہ ہم خود اپنے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہے. اصل یہ فکر کی بات ہے، ہم خود اپنے ساتھ دشمنی تو نہیں کر رہے، اور ہم نے کسی دشمن کو اپنا انجن تو نہیں بنا لیا، کسی دشمن کو اپنا امام اور لیڈر تو نہیں بنا لیا، کسی اللہ کے دشمن کے پیچھے تو ہم نہیں چل پڑے، اس کی نقل تو نہیں شروع کر دی. ورنہ جہاں انجن جائے گا وہاں جنت جائیں گی، وہاں ڈبے جائیں گے، اللہ لیڈروں کے نام سے پکاریں گے. یہ ہے آج کی آپ کی نماز. اللہ کرے ہمیں اپنی نماز سمجھ آ جائے، اللہ کرے یہ سبق ہمارے دل میں اتر جائے، اور آج ہم پکا ارادہ کر کے اٹھے. اتنا بڑا مجمع اگر سچی توبہ کر کے اللہ کا ولی بن جائے، اور مشکل تھوڑی اللہ کا ولی بننا، کچھ مشکل نہیں. اللہ نے پیدا ہی کیا ہے انسانوں کو اپنا ولی بنانے کے لیے. جہنم میں جانا مشکل کام ہے، جنت میں جانا مشکل کام نہیں ہے. کیونکہ جنت کا راستہ ہمارا اپنا جانا پہچانا راستہ ہے. جنت کے راستے سے انسان کی طبیعت کو انسیت ہوتی ہے، وہ جانا پہچانا راستہ ہے. جہنم کا راستہ اجنبی راستہ ہے، اور اجنبی راستہ ہمیشہ لمبا لگتا ہے. اب دیکھیے بمبئی سے کھنڈوا کتنی دور ہے؟ کتنا 600 کلومیٹر کا ہوگا. 600 ہمیں 600 کلومیٹر کم لگتا ہے. کسی نئے راستے پر 200 کلومیٹر جانا ہو تو زیادہ لگتا ہے. ہم اپنے لوگ رہتے ہیں نا، جانا پہچانا راستہ تعلق ہے، انسیت ہے. ہمیشہ جانا پہچانا راستہ قریب کا لگتا ہے. جنت کا راستہ جانا پہچانا راستہ ہے. اسی لیے جنت کے راستے پر چل کر کے اندر انقباض نہیں ہوتا، اندر بے چینی نہیں ہوتی. گنہگار اندر سے بے چین ہوتا ہے، پریشان ہوتا ہے. جن ملکوں میں گناہ زیادہ ہیں، دولت بھی ہے، تعلیم بھی ہے، ہر قسم کی سہولت ہے، لیکن وہاں خودکشی زیادہ ہے. خودکشی کون کرتا ہے؟ جو بے چین ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے، یا جو بہت خوش ہوتا ہے وہ خودکشی کرتا ہے. تو اللہ ہمیں سچی توبہ نصیب فرما دے. میں یاد کر رہا تھا ولی بننا مشکل نہیں، بنے گا. گناہوں سے سچی پکی توبہ کر لیں، اپنے کو کسی کے حوالے کر دیں، اس کے مشورے کے مطابق چلیں، اللہ کا کہنا مانیں، اللہ کے دین کی محنت کریں، پھر انشاءاللہ انجام بھی اچھا ہوگا. جب موت آئے گی، موت تو ہر ایک کو آنی، جب موت آئے گی انشاءاللہ ایمان کی موت نصیب ہوگی، اللہ راضی ہوں گے. دونوں ہاتھ میں لڈو، دنیا بھی اچھی بنے گی، آخرت بھی اچھی بنے گی. اللہ میری بھی بنا دے، آپ کی بھی بنا دے. اس کے لیے پہلی شرط ہے سچی توبہ کرنا. جو پہلے سے نہیں کہ انہیں بھی توبہ کرنا چاہیے. توبہ ہر ایک کی ضرورت ہے. ہم انسان ہیں، کچھ نہ کچھ کمیاں ہو جاتی ہیں، کچھ نہ کچھ کوتاہیاں ہو جاتی ہیں، لیکن جس سے کوئی گناہ ہو رہا ہے اللہ اسے چھوڑنے کی توفیق عطا فرما دے. جس نے غلط آئیڈیا بنایا ہوا ابھی بھی طے کر لو آج سے ہمارے آئیڈیا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے پیچھے چلانے والے، اور اس نیت کے ساتھ سچے پکے ارادے سے توبہ کے ان کلمات کو پڑھیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آمنت باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی والبعث بعد الموت. آمنت باللہ اما هو بأسمائه وصفاته وقبلت جميع أحكامه. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده
ورسوله. استغفر الله ربي من